بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ اور خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو داہنے پاؤں سے شروع کرے، اور جب نکالے تو بائیں سے شروع کرے۔ ہونا یوں چاہیے کہ داہنا پاؤں پہننے میں پہلا ہو اور نکالنے میں آخری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا نام جس پر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندگی ہوگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کہلانے والے، تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوحہ گری سے منع فرماتے تھے۔ اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواخذہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کے مشہور پہاڑ احد پر چڑھے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیر اس پر مارا اور فرمایا، ارے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیری طرفداری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریف کروں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔